کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں ہمکنار فرمائیں۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب۔ آج کے اس اہم تقریب کی مسند نشین محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ، پریزیڈیم کے من جملہ خواتین، ڈاکٹر ثانیہ کھیڑا صاحبہ، محترمہ نورین گمن صاحبہ، سعدیہ قریشی صاحبہ شاید تشریف لے گئی، ان کی ایک عاجل مصروفیت تھی، ڈاکٹر زیب النساء سرویا صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ زرین صاحبہ، ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ صاحبہ، ریسپیکٹڈ فیکلٹیز، مختلف تعلیمی اداروں کے اساتید، عزیز بچیوں، اور اس کے بعد میں میرے خیال میں میل جینڈر کو مخاطب کرتا ہوں، جناب پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب جو سرگودا سے تشریف لائے، جناب انجینئر عنایت علی صاحب، اور دیگر جو اساتید ہے، جوانوں اور شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فنکشن کے دوران جو بھی سپیچ ہوتی، میں یہ سوچتا رہتا کہ یار میں کچھ الگ کہوں، کچھ مختلف کہوں، لیکن نیکسٹ مقرر میرا وہ استحقاق بھی سلب کر کے جاتی، تو ایک عجیب المیہ سے دوچار رہا کہ میں کیا کہوں تو کیا کہوں۔ ایک تو پروردگار نے جذبات کی اظہار کے لیے خواتین کو جو وصف عطا کیا ہے اسے مرد محروم ہے، اور اس کا ہم برملا اعتراف کرتے ہیں۔ میں گورنمنٹ سیکیورٹی پرنٹنگ پریس، ایک جہاں یہ نوٹ چھپتے ہیں، جہاں ایڈہیسو سٹیمپس چھپتے ہیں، اسٹامپ پیپرز چھپتے ہیں، آپ کے NIC کا پیپر یا پاسپورٹ، نیگوشیبل انسٹرومنٹ، اس پریس کا ایک کورس تھا، تو میں اس پہ مجھے بلایا تھا۔ اس کے یہ نوٹ جو جب چھپتے ہیں، اس کے آخری بالکل لاسٹ، جب جس کے بعد وہ ایشو کرتے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ میں جا کے کوئی 150 خواتین کی پوسٹنگ تھی۔ وہ صرف میرے خیال میں آپ کے لیے، سب کے لیے ایک نئی بات ہوگی، سب کے لیے، ایون اس 150 خواتین، وہ پیپر جو 10,000 کے یا 5,000 کے، یہ جو گٹڑیاں بھی بنی ہے، 100 5 لاکھ کا ایک پیکٹ بنتا ہے یا 1 لاکھ کا، تو وہ پیپر اٹھا کے جو ایشو اس سائڈ پہ رکھتے وہ ایشویبل ہوتے، جو اس سائڈ پہ رکھتے وہ نان ایشویبل ہوتے۔ اتفاق سے اس ادارے کو لیڈ بھی کر رہی تھی ایک خاتون، تو میں نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے کہ اس سیکشن میں فائنل ایشوئنس اتھارٹی، یہ وومن کو آپ نے جو حق دیا ہے، یہاں میل کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، وہ مسکرا گئی، بہت عظیم خاتون تھی اور بڑی ٹیکنیکل اور پروفیشنل سکل ہولڈر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ خاتون کا لمس مرد سے بے تحاشا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، احساس لمس، سینس آف ٹچ، یہ حواس خمسہ جو ہے، میں نے کہا لو جی، یہ بھی خدا نے ان کو دیا ہے۔ ابھی وہ جو نوٹ تھے نا، وہ کاغذ کی کوالٹی، گرام اور ناپ تول، ان سب سے بالا تر، اگر خاتون کے لمس اس کو مارکیٹ میں جانے کا اجازت دے تو وہ نوٹ مارکیٹ جائے گا، ورنہ تو وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا، آفٹر آل پروسیس وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا۔ بہرکیف میں
یہی میرے خیال میں میرے پاس مختلف رہا جو میں پیش کر سکا. اقبالیاتی ادب کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، معاشرتی سماجیات، امور خانداری، میرے خیال میں کوئی ایسا گوشہ نہیں رہا جس پہ میں کچھ بول سکوں. یہ الگ بات ہے کہ یہاں آ کے مجھے عجیب سا فیل ہو رہا تھا جیسے میں کائنات کے ایک الگ سیارے پہ بیٹھا ہوں. ایک عجیب اجنبیت کا مجھے تھوڑا سا ایسا، پھر وہ جا کے نگاہوں میں پروفیسر ہارون الرشید صاحب کو تھام لیتا تھا کہ نہیں کوئی اور بھی ہے، عنایت صاحب بھی ہے صرف مجھے نہیں لایا گیا ہے. بہرکیف میں آپ سب کا مشکور ہوں، آپ لوگوں نے گوناگو مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں آ کے اس فنکشن کو جس تقدس کے ساتھ جو طہارت پیش کی ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ان عنایتوں کا مشکور ہوں. ایک اور نکتہ میرے پاس بچ کے رہ گیا ہے اس حوالے سے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو حضرت علامہ کی جو فکر تھی نا، وہ انسان، خدا اور کائنات، یہ ٹرائکا حضرت علامہ کی نگاہ فکر ان تکونی عوامل پہ فوکس تھا: انسان، خدا اور کائنات. اور پھر علامہ فرماتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یہ دیکھیں، یہ جو تصویر کائنات میں رنگ کا منبع وجود زن. اب ذرا اس کو ریلیٹ کیجئے گا تخلیق آدم سے. تخلیق آدم کے بعد تکمیل کائنات نہیں ہوئی تھی، تخلیق ہوا کے بعد تکمیل کائنات وقوع پذیر. اب مدعا یہ ہے، یہ جو انسانی حقوق کے عجیب و غریب تنظیمیں، یونائٹڈ نیشن، بلکہ مغرب زدہ، مغرب کی طرف سے ہم پہ جو امپوز کیے جا رہا ہے، وہ آخری میرا نکتہ یہ ہے، کاش میری یہ صدا ان حلقوں تک پہنچے، ان پالیسی سازوں تک پہنچے مغرب کے ایوانوں میں. ایون یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس یا وومن رائٹس کے حوالے سے جو تنظیمیں ہیں، کوئی کسی بھی حوالے سے یہ نکتہ پہنچے کہ یار آپ اتنا بجٹ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آئیے اہلیان مشرق سے تقدیس ہوا کا درس سیکھیے. ہمارے پاس خاتون کی تقدس ہونے کا جو میکینزم ہے وہ دیکھیے. ہمارے خاندانی نظام میں، ہمارے ساتھ وراثت میں حقوق، امور خانداری میں خواتین چادر چاردیواری کا تصور، ہمارے سوسائٹی میں تو خاتون لیبر کا تصور ہی نہیں ہے. وہ تو ملکہ ہے. آپ خود تو لیبر پروڈیوس کر رہے ہیں، تب تو ہمارے ملکہ کے استحقاق کو مجروح کر رہے ہیں. اسلام نے تو خاتون کو اگر مرد بادشاہ ہے تو خاتون ملکہ ہے، بلکہ یوں کہے کہ مرد جو کماتا ہے وہ خاتون کے حوالے کرتا ہے. یہ ہماری ٹریجری بھی ہے، ہمارا سب کچھ یہ ہے. ہم اعتماد، یہ بھروسے کا ذرا دیکھیے، یہ کتنا بڑا ٹرسٹ ہے کہ مارکیٹ میں بندہ جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، حرام کی کمائی ہے، حلال کی کمائی ہے، لاکے ابھی خاتون پہ ان کے اعتماد اور بھروسے کا ذرا اندازہ کیجئے گا. بیٹی کی صورت میں ڈاکٹر صاحبہ نے وجود زن سے ہے اقبال، وجود زن اور تصویر کائنات، یہ جو کتاب لکھی ہے، سبحان اللہ، کمپریہنسیو سٹڈی جو کی ہے، یہ کبھی پڑھنے کا موقع ملے ضرور پڑھیے گا. یہ جو اس سال اکنامک امپاورمنٹ ہے خواتین کے حوالے سے جو تھیم ہے، عالمی خواتین
یوم خواتین کے حوالے سے. امپاورمنٹ میں آپ دیکھیں ہم نے خاتون کو امپاورمنٹ کیا، ہم ان کے خون پسینہ کا دام نہیں لگاتے ہیں، بلکہ ہم تو مال و متاع سارا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ امپاورمنٹ کیا ہو سکتا ہے عملی طور پہ؟ یہ ہم سے وہ ایک میکینزم بنایا میکینزم یہاں سے اٹھا کے مغرب میں دینے کی ضرورت ہے. وہ جو صرف مادیت پہ فوکس کیے ہوئے ہیں ان کو معنویت کی جلا دینے کی ضرورت ہے. ہم ان کو معنویت سے بھی آگاہ کریں کہ زندگی صرف میٹریلسٹک اپروچ کی بات نہیں ہے، بلکہ معنویت. اور اقبال کا فوکس اسی پہ تھا، اور اقبال نے اسی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل مرد کامل کے طور پہ پیش کیا ہے. مرد خود آگاہ آپ کو بننے کے لیے ایک درس دے رہا ہے. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رول ماڈل کے طور پہ تمام خواتین بلکہ آپ کے پوری جینڈر کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے. جب بیٹی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی سعادت مندی کا پوچھئے کہ فاطمہ کی سعادت مندی کیا تھی. جب زوجہ بنی تو حضرت علی سے اس کی تکریم اور تحریم کا ذرا پوچھئے کہ وہ حق زوجیت کس انداز سے ادا کیا. اور جب ماں بنی اسی آغوش نے حسین کو پیدا کیا جو حریت، آزادی اور ہر عصر کے ہر یزید کے سامنے ڈٹ کے تا روز حشر ایک استعارہ بن گیا ہے. یہ فاطمہ کے آغوش کی پرورش کا نتیجہ ہے. یہ رول ماڈل سارا اس میں ہے. تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. فطرت تو جذبہ دارد بلند. حضرت علامہ فرماتے ہیں فطرت تو دین فطرت ہے، اور وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ کا جو جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں علامہ. فطرت تو جذبہ دارد بلند، چشم ہوش از اسوه زهرا مبند تا حسین شاخ تو بار آورد موسم پیشین به گلزار آورد. اے مسلمان عورت، تیری فطرت میں بے شمار جذبے پنہاں ہے، تو اپنی نگاہ ہوش. ڈاکٹر صاحب نے بڑا عمدہ ترجمہ کیا ہے، میں لفظ بلفظ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو اپنی نگاہ ہوش سیدہ فاطمہ کی مثالی نمونے سے دور مت ہٹانا تاکہ تمہارے وجود کی شاخ میں بھی حسین جیسا پھول کھلے، جیسا پل لگے، اور یوں ہماری ملت کے گلستان میں پھر سے بہار آ جائے. ڈاکٹر صاحبہ نے وہ اقبال کی وہ جو مشہور نظم فاطمہ بنت عبداللہ 1912 ہی میں مولانا ابوالکلام آزاد کے جرید الہلال میں فاطمہ بنت عبداللہ جو بلخان کی جنگ میں شہید ہوئی تھی ان کی ایک تصویر بھی شائع ہوئی ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا. یہ رول ماڈل ہے، اس کو فالو کیجئے گا. تو یہ اس طرح کے دیگر کئی استعارے دیے ہیں. ہارون رشید تبسم صاحب گھڑی کو دیکھ رہے ہیں. میں بالکل اختتام پہ آ کے ایک بار پھر سب کا مشکور ہوں. بیٹا زندگی کو مرنے کے لیے مت جیو بلکہ جینے کے لیے جیو. شکریہ.